بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں فرینڈس؟ میں ہوں ساجد علی، حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، وہ اکثر یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیسے بہت کماتے ہیں، بہت سی دولت گھر میں آتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا وہ جاتے کہاں پہ ہے۔ جتنے پیسے آتے ہیں اتنی ان کا جگہ بنی ہوتی ہے، کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی اور کوئی ضروریات ایسی بن جاتی ہیں کہ پیسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور گھر میں وہی جو پوزیشن ہوتی ہے وہی برقرار رہتی ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننے کے لیے ایک مثال دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہو کہ جب ایک کتیا بچے جنتی ہے تو اس کے بچے 5-6 اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، نارمل یہ ہوتے ہیں کہ 4 یا 5-6 ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ بکری جس کے بچے صرف 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، میکسیمم کوئی ہو تو 3 ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ 2 ہی ہوتے ہیں، 1 بھی دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد ان بکری کے بچوں کو ہر سال عید قربان پہ بے شمار لوگ قربانی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو ڈیلی روٹین پہ بھی، شادی بیاہ پہ اور اس کے علاوہ بھی فنکشنز پہ ان کو قربان کیا جاتا ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی نظر دوڑائیں تو آپ کو کتوں سے زیادہ بکرے نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، سادہ سی ہے کہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ اگر حلال ہوگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ چیزیں زیادہ نظر آئیں گی۔ تو یہ اس کی مزید اس کی وضاحت کے لیے آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، ایک سیل مین ہے، ایک ریڑھی والا ہے جو غالباً یہ سیب بیچ رہا ہے۔ اب یہ کر کیا رہا ہے؟ اس شاپر میں ہی اس نے جو سیب ڈالنے شروع کیے ہیں۔ اب اس نے 2 سیب ایسے ہیں جو 7 شاپر کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا وزن وہ ان کے ساتھ کر رہا ہے جتنا اس نے تولنا ہے، لیکن وہ شاپر کے آؤٹ سائڈ ہیں، یعنی کہ باہر ہیں۔ تو جیسے اس نے اب یہ اس کو دینا ہے تو یہ 2 سیب جو جس نے تولا ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ اپنے پاس دوبارہ واپس رکھ لیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا تقریباً 1 پائیا کلو کے اندر رکھ لیں آپ تو وہ اس کو نہیں دے رہا، یعنی کہ 3 پائیا دے رہا ہے، پیسے پورے 4 پائے کے لے رہا ہے، یعنی 1 کلو کے لے رہا ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارے، دیکھ لیں یہ حال ہے ہمارے، اور ہم کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ یہ برکت کیسے آئے گی؟ ہم برکت تو مطلب ہم خود نکال رہے ہیں، خود اپنی روزی کو حرام کر رہے ہیں، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اور وہی چیز ہم جب اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، اب بھی بچوں کو کھلائیں گے، پھر کہتے ہیں بچے ہمارے تابع دار نہیں ہیں، ہمارا حکم نہیں مانتے۔ پرانے بچے ہوتے تھے پرانے وقتوں کے زمانے میں، والدین کا کہا مانتا تھے، ان کے لیے وہی بات قدر رکھتی تھی جو والدین کہہ دیتے تھے۔ اور آج کل کیا ہے، روٹین کیا ہے ہماری، کہ بچے ہمارے ہم سامنے بات کرتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو وجہ سے یہ ہے کہ ہم ان کو حلال کا لقمہ نہیں کھلا رہے، ہم حرام شامل کر دیتے ہیں، اور پھر وہی نافرمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ خدا را یہ سوچ کو بدلے اور حلال کمائیں، تھوڑا کمائیں، اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا بھی زیادہ لگے گا۔ اگر آرام کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دوں گا۔ اگر آپ کے سامنے ایک ٹب پانی کا ہے، شربت کا ٹب ہے، اس کے اندر 1 قطرہ غلیظ پانی کا ڈال دیں، آپ اس کو پی کے دکھائیں، میرا نہیں خیال کہ بندہ پیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ سے نفرت کرے گا۔ یار اگر آپ پانی نہیں پی سکتے تو اگر آپ نے 1,00,000 روپیہ کمایا ہے یا 1,000 روپے کم، اس میں اگر 1 روپیہ آپ کا حرام ہو جائے تو وہ آپ کے لیے کیسے مطلب آپ کے لیے بہتر ہوگا یا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اس سے آپ کو نفرت نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پیسے تو ہوتے ہیں اور ہم حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں کیا وہ حلال ہیں؟ اب حرام کے پیسے سے حلال گوشت ڈھونڈنا عجیب سی بات ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے، یہ کیسے لوگ یہ کر لیتے ہیں؟ خدا را اس چیز کو اپنے اندر بٹھائیے اور سوچئے کہ ہمارے پیسے جائیں ان میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم خود ہیں، ہم اس میں حرام شامل کر رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔